الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعہ انواریہ حیدرآباد اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور من جانب مولوی سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب کی جانب سے مشکات المصابیح جو درس نظامی میں شامل ہے، اس کے منتخب ابواب، جو درس نظامی میں جن ابواب کا انتخاب کیا گیا ہے ان کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے. اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی آج کی اس نشست میں کتاب الرقاق ہے، جو آج کی نشست کا عنوان ہے. بیات سید الشہداء سبط خیر الورا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام و برائے ایصال ثواب امام الاولیاء قطب العارفین سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر محترمہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی، فاطمہ امت القدیر صدیقی حفظہ اللہ و سیدہ فرحت فاطمہ حسینی سعدیہ بخاری. کتاب الرقاق. الفصل الاول. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ رواہ البخاری. رقاق کا بیان. یہ رقاق جمع ہے رقیق کی، یعنی دل کو نرم کرنے والی، ملائم کرنے والی باتوں کا بیان. اس فصل میں یا اس کتاب میں حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کا تذکرہ فرمائیں گے جن کو سننے کے بعد عام طور پر دل نرم ہوتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے آخرت کی طرف مائل ہوتے ہیں. سب سے پہلی حدیث ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. صحت اور فراغ، تندرستی اور فرصت، یہ دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، مطلب غفلت میں ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ تندرستی، صحت ہمیشہ برقرار رہے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح فرصت، جب فرصت ملے اپنے کاموں کو نمٹانا چاہیے اور جلد سے جلد کاموں کی انجام دہی سے فارغ ہونا چاہیے، ورنہ ایسا ہو جائے کہ کہیں تندرستی ہے لیکن فرصت نہیں ہے، کبھی تندرستی نہیں ہے لیکن آدمی فرصت میں ہے تو بھی وہ عمل انجام نہیں دے سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. تندرستی یعنی جسمانی اعضاء کا صحیح و سالم رہنا. اسی لیے جب تک جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جیسے سجدہ عام طور پر جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. جب تندرستی باقی ہو اور فرصت کے اوقات اگر لمحات میسر آ جائیں تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انسان آخرت کی تیاری کرے. تو یہ دو عظیم نعمتیں ہیں. تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالدار ہیں لیکن بیمار ہیں، ان کی دولت، ان کا مال ان کے کسی کام نہیں آتا. اسی طرح فراغ دستی، فرصت. اسی لیے ایک حدیث میں ہے، غالباً مشکات ہی میں ہے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور غنا کو، مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے غنیمت جانو. اس طرح اور ایک چیز کا ذکر ہے. اس باب کی احادیث کو رقاق کیوں کہا گیا؟
رقاق کا جو عنوان دیا گیا اس لیے کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ ان احادیث کو سننے کے بعد دل نرم ہوتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو کر آخرت کے لیے آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو صحت اور تندرستی اور فرصت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں۔ ان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کے پاس تندرستی ہے، اس وقت اگر وہ عبادت نہیں کیا، بعد میں عبادت کرنا چاہے اور اعضاء اس کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جیسے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ضعیف بوڑھے لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ایک آیت میں جو آیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے کبھی بھی منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا کہ جو شخص تندرستی کی حالت میں جو اعمال کیا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے اگر وہ نہ کر سکے تو تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو لکھا جاتا رہے گا جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اسی لیے تندرستی کی حالت میں، فرصت کے اوقات میں ان کو غنیمت جانتے ہوئے انسان زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کو سنوارنے اور اس کو بہتر بنانے کی فکر کرے۔ حدیث نمبر 5156، وعن المستورد بن شداد قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ مسلم۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قسم بخدا دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے، اتنی ہی ہے جتنی تم میں سے کوئی ایک شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈال کر نکالتا ہے۔ بس اس کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگ کر آتا ہے۔ بیما یرجع، اس کی انگلی کیا واپس لاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آخرت ایک بحر بے کناں ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے، بالکل حقیر، معمولی ہے۔ تو اس کو ایک تمثیل دے کر سمجھایا جا رہا ہے، مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے۔ جیسے آخرت ایک سمندر ہے اور کوئی جیسے سمندر میں انگلی اگر ڈال کر نکالے تو کتنا پانی اس کی انگلی کو لگ کر آتا ہے، بس دنیا کی حیثیت، اس کی حقیقت اتنی ہی ہے۔ آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہ دنیا زوال پذیر ہے، ایک دن ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یعنی ایسی ختم ہو جانے والی فانی دنیا کے لیے انسان جو جد و جہد، کوشش، جی اور بعض لوگ جو ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نیک ہدایت دے، کہ بعض لوگ جو ہے یعنی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنے گھر کے اخراجات کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ کتنی بہترین حدیث ہے، دیکھیے حضور علیہ السلام کا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسا آپ سمندر میں انگلی ڈال کر جب باہر نکالتے ہیں تو ایک یا دو خطرے ہی لگیں گے انگلی کو، جی تو یعنی اس کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے۔ تو ایسی آخری دنیا کے لیے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس دنیا کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر کر کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو خلاف شرع ہے۔ جی، تو یہ اس حدیث شریف میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے، تمثیل کے طور پر ہے، ورنہ متناہی اور غیر متناہی کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہوگی۔ متناہی مطلب ختم ہونے والی، دنیا ختم ہونے والی ہے، اور آخرت اور جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو ان دونوں کا کوئی تقابل، کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں ایک بحر بے کناں ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5159، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنة یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرة واما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بها للہ فی الدنیا حتى اذا افضى الى الآخرة لم یکن له حسنة یجزى بها، رواہ مسلم۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن کی کوئی نیکی کم نہیں کرتا، کسی مومن کی کسی نیکی کو کم نہیں کرتا، اس نیکی کے طفیل اس کے بدلے دنیا میں اس کو دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو ملتی ہے، اس کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ کوئی مومن نیکی کرتا ہے تو اس کا صلہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اب رہا کافر، مومن ہے تو اس کی یہ شان ہے، اور اب رہا کافر تو اس کو ان نیکیوں کے بدلے کھلایا جاتا ہے جو اس نے کی تھی اللہ کے لیے دنیا میں۔ کافر ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، وہ بھی کوئی ہمدردی کے نیکی کے کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، ایسے کوئی فلاحی اور رفاہی کام انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس کی ان اچھائیوں کے بدلے اس کو دنیا میں نواز دیتا ہے، مال و دولت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں اس کو سرفراز کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت کی طرف پہنچتا ہے تو اس کی کوئی نیکی ہی نہیں ہوتی جس کا اس کو بدلہ دیا جا سکے۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا، کیونکہ آخرت کی نجات کے لیے ایمان شرط ہے اور کافر اس بنیادی شرط سے محروم ہے۔ اسی لیے اگر وہ کوئی اچھائی کرتا ہے دنیا میں، اب جو بھی شکل ہے اچھائی کی، غریب کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کے کام بنا دینا، تو یہ نیکی بھی اللہ اس کے ضائع نہیں کرتا، اس کو دنیا ہی میں اس کو عطا کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو اکبر۔ تمام عبادات اور طاعات کی اصل اور جڑ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان بنیادی شرط ہے، اگر ایمان ہو تو پھر سب کچھ قابل قبول ہے۔ حدیث نمبر 5160، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، متفق علیہ، الا ان عند مسلم حفت بدل حجبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو خواہشات نفس سے محجوب کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، یعنی اس کو گھیر دیا گیا، اور جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا۔ متفق علیہ، مطلب اس کی صحت پر، اس حدیث کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ البتہ الفاظ امام مسلم کے پاس الگ ہے، حجبت کے بجائے حفت ہے، حفت النار بالشہوات، جہنم کو شہوات کے ذریعے گھیر دیا گیا، یعنی اس کے اطراف کی جو باؤنڈری وال ہے وہ شہوات کی ہے، خواہشات نفس کی ہے۔ اور جنت میں داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے، وہاں پر مشقت کے ساتھ گزرنا ہے، اس کو پار کرنا ہے۔ جی، بالمکاری ہے، یعنی نفس پر تکلیف دہ جو چیزیں ہیں، جیسے اطاعت کرنا، نیند چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا، سردی کے موسم میں وضو کرنا پانی سے، یہ چیزیں نفس پر جو اطاعت خاص طور پر گراں گزرتی ہے، دشوار گزرتی ہے، تو ایسی چیزوں کو پار کرنے سے ہی جنت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دوزخ تک نہیں پہنچا جا سکتا مگر شہوات کا ارتکاب کرنے سے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ پس اب رہا وہ شخص جو سرکشی اختیار کرے، سرکشی پر اتر آئے، احکام الہی کی اطاعت نہ کرے، پیروی نہ کرے، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، اس کا مطمع نظر دن رات اس کے ذہن پر دنیا کی فکر سوار ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو خواہشات نفس کا جو ارتکاب کرتا ہے، مطلب جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور جنت تک پہنچنے کے لیے مشکلات کو پار کرنا پڑے گا، دشوار گزار گھاٹیوں سے ہوتے ہوئے جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ خواہشات نفس پر قابو پانے سے اور اطاعات عبادات کے سلسلے میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 5161۔ اب یہ خواہشات کے بارے میں میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ خواہشات انسان کی اچھی بھی ہوتی ہے، خواہشات بری بھی ہوتی ہے۔ میری یہ خواہش ہو، جیسا کہ عام طور پہ بچپنے سے میں جو ہے مکہ مسجد میں نماز پڑھنے کو بے حد پسند کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کا مقال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص شہر کی سب سے بڑی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے 500 گنا ثواب زیادہ اس کو دیا جاتا ہے، 500 گنا۔
شہر کی سب سے بڑی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنے پر 500 گنا ثواب ہے۔ تو اس ثواب کو پانے کے لیے جب سے میرے پیر و مرشد اور چچا حضرت قبلہ مفسر قرآن حضرت سید محمد عبد القادر حسینی بخاری چشتی المعروف پیر جیلانی پاشا حفظہ اللہ آپ کے ساتھ عصر مغرب عشاء بھی تقریباً 15 سال کے اندر مکہ مسجد میں اہتمام رہا، اور پھر اسی مکہ مسجد کے اندر مدرسہ حفاظ کے نام سے مدرسہ بھی ہے، وہاں پر ہم حفظ بھی کرتے تھے بچپنے میں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ خواہشات کی 2 کیٹیگری ہوں گی کیا مفتی صاحب؟ ایک خواہشات جائز خواہشات بھی ہوتی ہیں، ایک خواہشات نفس کے اکسانے پر بھی ہوتی ہے نا، ایسی خواہشات جو اللہ رسول کی نافرمانی پر ابھارے۔ جی، خواہشات، شہوات عام طور پر بری خواہشات کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا اچھا، ہے۔ بری خواہشات، خواہشات نفس، نفس کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو انسان کا نفس بھی بڑا دشمن ہے اور شیطان بھی اس کا انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو خواہشات نفس پر قابو پانا، ان پر کنٹرول کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اشد الجہادی جہاد الہوا، سب سے سخت ترین جہاد، دشمن سے لڑنا، تلوار چلانا اور بہادری کا مظاہرہ کرنا میدان جنگ میں، یہ کمال نہیں ہے۔ اشد الجہادی جہاد الہوا، خواہشات نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا نفس خواہش کر رہا تھا انار کھانے کی یا کچھ میوہ کھانے کی، تو ایک زمانے تک اس کو وہ میوہ نہیں دیا، خواہش نفس کو دبانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے۔ تو یہ نفس پر قابو پانا، اس کی خواہشات کو دبانا، نفس جو چاہے اس کو فراہم نہیں کرنا، یہ اصل تقوی ہے اور اصل جہاد ہے۔ اشد الجہادی جہاد الہوا، سخت ترین جہاد خواہشات نفس کے خلاف جہاد ہے۔ وما کرم المرء الا التقی، آدمی کی بزرگی حسب نسب سے، اس کی خوبصورتی سے، حسن و جمال سے، مال و دولت سے نہیں ہے، تقوی سے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ وما کرم المرء الا التقی، شعر ہے ایک شاعر کا یہ، کہ آدمی کو معزز نہیں بنایا مگر تقوی، مطلب انسان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کا ایک اعزاز ہے تو وہ تقوی سے ہے۔ جو ضروری مطلوب غذا ہے، اب خواہشات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے زندہ رہنے کے لیے جو کھانا کھانا انسان کے لیے ضروری ہے وہ بھی آپ چھوڑ دے رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے خواہشات یہ کا۔ مطلب نہیں ہے۔ کہیں ہمارے سننے والے طلباء اور طالبات کہیں یہ نہ سمجھے کہ ارے بھائی جو کھانا کھانا ہے وہ بھی جو ہے اکلات یقمن صلبک، جیسا کہ آیا کہ کم از کم اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ آدمی کی کمر نہ جھک جائے، سیدھی کھڑی رہے۔ اور وہ عبادات، اگر کوئی عبادت میں اس کے اس نیت سے اگر کوئی کھا رہا ہے کھانا یا کوئی اچھی غذا، کہ وہ اچھی طرح چاق و چوبند رہ کر عبادت کر سکے۔ اب کھانا نہیں کھایا، کمزوری ہے، تو ظاہر بات ہے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے عبادت کے لیے۔ تو ضروری جو چیزیں ہیں، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے، جینے کے لیے کھانا ہے، سمجھے؟ جی جی تو اس حساب سے شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ ایک کیا ہے، ایک مباح ایک چیز ہے، اور ایک کیا ہے، بنیادی ضرورت کے درجے میں ایک چیز ہے۔ تو بنیادی ضرورت کیا ہے انسان کی؟ روٹی کپڑا مکان، یہ چیزیں ضروری ہے کھانے کے لیے۔ البتہ جو تعیشات کی جو زندگی ہے، مرغن غذائیں وغیرہ، اس سے اگر کوئی بہت زیادہ اچھا احتیاط کرے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے تقوی اور ورع کا اعلیٰ درجہ ہے یہ۔ حدیث نمبر 5161، یعنی وہ خواہشات میں اضافی چیزیں آئیں گی، اضافی چیزیں ہیں۔ کھانا تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ رہنا اس مشکل کے ہے۔ بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ایک کئی بار گزری بھی وہ روایت، حضرت سلمان فارسی ابو الدرداء کا واقعہ ہے رضی اللہ عنہما۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھے کہ ان کے اہلیہ بالکل خستہ حالت میں ہیں، بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی ایک عورت بالکل سیدھے سادے کپڑے پہن کے، بال بکھرے ہوئے ایسا رہتے نا، ایسی حالت میں۔ تو ایسی حالت میں ہے، دیکھ کے تو پوچھتے ان کو، ارے کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں ہیں؟ حالانکہ شریعت میں بننے سنورنے کی، اچھا رہنے کی اجازت ہے نا، اچھے کپڑے پہننے کی۔ جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا ایک بار خستہ حالت میں ہے، ایسی سیدھے سادے کپڑے ہیں، تو ان کو پوچھتے کیا تم غریب ہے کیا؟ پوچھتے نہیں نہیں میں امیر ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اونٹاں ہیں، بیلاں ہیں، بکریاں ہیں۔ تو آپ کیا فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی عطا کا اثر دکھائی دے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے اور آج فقیروں کے جیسا رہ رہے، یہ بھی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ سبحان لیکن اللہ، اچھے کپڑے پہن کر سامنے والے کو حقیر سمجھنا منع ہے، یہ منع، یہ تو تکبر ہے، یہ تکبر جو میں آ بالکل جاتا۔ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ ایسے اچھے شاندار لباس پہن کے آزو بازو والوں کو بالکل معمولی اور حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ تکبر میں آ جاتا اگر ایسا کیا تو۔
جیسا کہ ایک بار ایک صحابی بھی حضور سے عرض کرتے کہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہو، میری ٹوپی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آتا؟ تو آپ فرماتے نہیں، یہ تو جمال ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا، معمولی سمجھنا، بہترین کپڑے پہن کے، لائف اسٹائل بہترین بنا کے سامنے والوں کو حقیر معمولی سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ متکبر ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کی اہلیہ کو اس حالت میں دیکھ کے پوچھتے کیا بات ہے؟ بولے تو وہ عرض کرتے کہ آپ کے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہوں اپنے دھن میں رہتے، جب دیکھو جب عبادت میں رہتے، میں اگر بن سنور کر رہوں تو کس کے لیے رہوں؟ کیونکہ بیوی شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرتی، ان کو تو ادھر دلچسپی نہیں ہے دنیا میں، بلکہ ذکر کرتے ٹھیک ہے بول کے۔ اس وقت پھر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کچھ کام سے گئے ہوئے تھے، آ جاتے، شام کا وقت ہوتا، دستر بچھاتے، کھانا کھاتے، یعنی دن کا وقت رہتا، دوپہر کا، دستر بچھاتے کھانے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی سے ذکر کرتے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اب کھانے کے لیے بیٹھے، تو انہوں بولتے آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ بولتے میں روزہ ہوں۔ نفل روزہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ جب تک نہیں کھائیں میں بھی نہیں کھاتا۔ تو اب ان کو بٹھا کے کھانا کھلاتے۔ نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے مہمان کی خوش کی خاطر، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ فورس کرے مہمان بھی۔ اب یہاں پر چونکہ ایک چیز بتانا تھا کہ بھئی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے۔ صحابہ بھی دنیا میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا میں رہ کر آپ دنیا سے کیسا بچتے رہے، کیسے بچتے رہے، کیسے اپنی حفاظت کی، آپ نے وہ بتایا طریقہ امت کو۔ تو آپ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے کھانا کھا لو، تو ان کے اصرار پر انہوں کھانا کھا لیتے۔ اس کے بعد پھر جب رات ہوتی، سونے کا وقت آتا، تو ان کے لیے بستر بچھا دیتے، اپنے لیے جانماز بچھاتے۔ تو حضرت بولتے جانماز اٹھاؤ، بولتے بستر بچھاؤ، بولتے اب میرے ساتھ آپ بھی سو جاؤ خاموش، بولتے ان کو بھی سلا دیتے۔ رات کے آخری پہر، یعنی رات کے 6 حصے کر کے آخری جو چھٹا حصہ رہتا نا، اس سدس سے اخیر، جس میں عام طور پر دعا کی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، فجر سے 1.5 گھنٹہ پہلے سمجھے۔ اچھا وہ 6 جو حصے ہیں نا مفتی صاحب، جی وہ 6 حصے نماز مغرب کا وقت جو شروع ہو رہا وہاں سے شروع ہوں گا یا نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوں گا؟ نہیں، رات شروع ہوتے ہی یعنی سدس سے مغرب کے اخیر، ساتھ ہاں مغرب کے ساتش، تو اخیر سدس سے اخیر میں ان کو اٹھا کے بولتے کہ اب اٹھ کر نماز پڑھو، بولتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار صحابہ ذکر کرتے رہتے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، جب روزہ رکھتے ہیں، تو ایک صحابی بولتے کہ اب میں یہاں سے میں بالکل نماز پڑھوں گا، میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، بولتے ایک صحابی بولتے میں دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی میں افطار ہی نہیں کروں گا، اور ایک صحابی بولتے میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ حضور سب کی گفتگو سنتے رہتے کمرے میں، آپ حجرے میں، باہر تشریف لا کے بولتے کہ میں ابھی تم لوگ جو بات کر رہے تھے سب سن لیا میں، میری ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، معاملات بھی کرتا ہوں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے ان سب چیزوں کے ساتھ۔ اسی لیے ترمذی میں ایک روایت ہے، دیکھیے وہ شخص جو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، وہ افضل ہے، بہتر ہے اس شخص سے جو جنگل میں زندگی گزارتا ہے، جس کو لوگوں کا آمنا سامنا ہی نہیں ہے، تکلیف کیا ہے نہیں معلوم، مصیبت کیا ہے نہیں معلوم۔ تو ان دونوں میں افضل کون ہے؟ جو ان جھمیلوں میں، ان مشکلات کے درمیان رہتے ہوئے صبر کرتا ہے، اس کا مقام ایک الگ ہی ہے۔ تو بہرحال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیادی ضرورت سے اسلام میں نہیں روکا گیا، یہ بالکل دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جانا، روحانیت اختیار کر لینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر کام اگر شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ بھی عبادت ہے، جسے کسب معیشت کر رہا ہے، اہل و عیال کے لیے حلال طریقے سے کما رہا ہے، تو اس کا وہ کمانا بھی دنیا نہیں ہے، وہ بھی آخرت ہی ہے۔ حدیث نمبر 5161، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسۃ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، تعیس وانتکس واذا شیک فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، رواہ البخاری۔ سبھی قوموں کا متق کریے جی، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تعیسہ عبد الدیناری و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور نقش و نگار والی چادر والا بندہ ہلاک ہو جائے، نامراد ہو جائے، ناکام ہو جائے۔ اللہ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ خمیسہ نقش و نگار والی چادر۔ تو عبد کہتے ہیں غلام کو جو کسی چیز سے چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، دنیا کا بندہ، مطلب جس کے ذہن پر ہمیشہ ان چیزوں کی فکر سوار رہتی ہے، اس کی نسبت اس کی طرف کر کے کہتے ہیں عرب۔ جی جو ہمیشہ پیسہ پیسہ کہتا ہے، مال مال کہتا ہے، تو اس کو عبد الدینار، دینار، عبد الدرہم کہا گیا۔ مطلب ہمیشہ صرف دنیا کی فکر اس کے ذہن پر سوار رہتی ہے۔ اس کی تعریف اب پھر اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ان اعطیہ رضیہ، عبد الدینار، عبد الدرہم، عبد الخمیسہ کون ہے؟ یہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور نقش و نگار والی چادر کا بندہ، اگر اس کو دیا جائے، عطا کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، اور اگر اس کو عطا نہ کیا جائے، اس کو نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے عبد الدینار، عبد الدرہم۔ دیے تو خوش، نہیں دیے تو ناراض۔ تعیسہ وانتکاسہ، وہ ہلاک ہو جائے، اس کے لیے بد دعا ہے، سمجھے، وہ ہلاک ہو جائے اور نامراد ہو جائے، اس کی کوئی مراد پوری نہ ہو۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشَ، اور جب اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، اس کے جسم میں، تو اس کا کانٹا نکالا نہ جائے، یعنی کوئی کانٹا نکالنے والا بھی نہ رہے۔ طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، خوشخبری ہے۔ طوبیٰ کے ایک معنی خوشخبری کے آتے ہیں، اور طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام بھی ہے، دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، مطلب بالکل دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے، بھیڑنے کے لیے ریڈی رہے، تیار رہے۔ اس کا سر غبار آلود ہو، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں، یعنی دنیا سے کوئی اس کو لینا دینا نہیں ہے، سمجھے، زیادہ اس کی فکر آخرت کی ہے، اور اس کے قدم غبار آلود ہوں۔ اب میدان جنگ میں ہے، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو دھول اڑتی ہے، اور وہ دھول چہرے پر، قدموں پر آ کر جم جاتی ہے۔ اگر وہ حفاظت میں ہو تو حفاظت میں ہو، مطلب اگر اس کو امیر کی طرف سے اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے مقرر کیا جائے تو وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دیتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی، غفلت نہیں کرتا۔ اور اگر وہ ساقہ میں ہو، فوج کے، لشکر کے پچھلے حصے میں ہو، تو وہ پچھلے حصے میں ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کمانڈر، اسلامی فوج کا امیر، اس کو جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتا ہے۔ تو یہ ساقہ کیا ہے؟ فوج کے، لشکر کے 5 حصے ہوتے تھے۔ ایک مقدمۃ الجیش، سامنے ایک جماعت ہوتی تھی دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے، اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے۔ اور ایک ساقہ یعنی لشکر کا پچھلا حصہ، اور ایک میمنہ لشکر کا دایاں جانب، اور ایک میسرہ لشکر کا بایاں جانب، اور ایک ہے قلب، بیچ میں ایک ٹکڑی ہوتی تھی۔ اس طرح 5 حصوں میں لشکر کو تقسیم کر کے یہ لوگ جہاد کرتے تھے۔ اور اس میں ایک حکمت بھی ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بہت زبردست جنگی مہارت ان کو حاصل تھی۔ ایک جنگ میں اسلامی فوج کی تعداد کم رہتی اور دشمنان اسلام کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو حکمت عملی سے کیا کرتے تھے آپ؟ آج ایک ٹکڑی جماعت سامنے ہے، سمجھے، فوج کے، اس ٹکڑی کو بدل کے ایک نئی ٹکڑی سامنے رکھتے تھے، تو فوج یہ سمجھتی تھی کہ ان کے پاس اسلامی رسد کمک پہنچ گئی ہے، اسلامی مملکت سے ان کے پاس مدد آ گئی ہے، اور فوجیاں آ رہے سمجھتے تھے لوگ۔ اس طرح آپ ایک حکمت عملی سے کیا کرتے تھے؟ فوج کے حصوں کو بدلا کرتے تھے، مقدمۃ الجیش کو کبھی پیچھے کر دیتے، پیچھے والوں کو کبھی سامنے کر دیتے۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑا ہوا ہو، ریڈی ہو، تیار ہو، اور اس کو اپنی فکر نہ ہو، بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کے قدم غبار آلود ہیں، اور امیر کا وہ حکم بجا لاتا ہے اگر اس کو امیر حفاظت کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ بھی کسی جنگوں کے موقع پر سب آرام نہیں کرتے تھے، کچھ صحابہ کو پہرا دینے کے لیے متعین کیا جاتا تھا، مقرر کیا جاتا تھا، تو اگر اس کو حراست میں رکھا جائے، حفاظت کی ذمہ داری دی جائے، تو وہ حفاظت میں ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر اس کو لشکر کے پچھلے حصے میں اس کو روانہ کر دیا جائے تو وہ وہاں ہوتا ہے۔ اور اس کا معاملہ کیسا ہے؟ اگر وہ اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہ دی جائے، یعنی لوگوں کی نظر میں یہ حقیر ہے، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ جیسے کوئی معمولی آدمی ہے تو اگر وہ کچھ پوچھے، اجازت طلب کرے، کیا میں مجلس میں آؤں، تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ اس شخص کا مقام لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اگر وہ اجازت طلب کرے تو اس کو اجازت نہ دی جائے،
اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے۔ رواہ البخاری، اس کے بخاری نے روایت کی ہے۔ یہ تھی حدیث نمبر 5161 کی تشریح۔ اس کے بعد میچ ختم ہو رہا ہے نہ لمبا ہے جی نہیں ہے نا، مطلب فصل ختم ہو رہی ہے جی نہ ہو رہی، یہاں پر ہو رہی ختم 5170 پر ختم ہو رہی فصل۔ جی ایک حدیث پڑھ لیں گے۔ جی حدیث نمبر 5162 وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها فقال رجل یا رسول اللہ اوا یأتی الخیر بالشر فسکت حتی ظننا انه ينزل علیہ یا ینزل علیہ قال فمسح عنه الرحضاء وقال أين السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع ما يخطر حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم عادت فأكلت وإن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، بے شک تم پر مجھے اپنے بعد جس چیز کا ڈر ہے، جس چیز کا خدشہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت کشادہ کر دی جائے گی، کھول دی جائے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے بعد مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا وسیع کر دی جائے گی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، تو اس کی وجہ سے تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ کیا خیر شر کو لاتا ہے؟ مال و دولت کا آنا اور فراوانی کے ساتھ مال و دولت کا حاصل ہونا، اس سے سب سہولتیں ہوں گی نا، عبادت میں لوگوں کو پریشانیاں ان کی دور ہو جائیں گی، تو کیا خیر شر لاتا ہے؟ یعنی کبھی خیر کی وجہ سے شر بھی آتا ہے؟ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو مال و دولت کی فراوانی، یہ خیر ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں منہمک ہو جانا یہ شر ہے۔ تو ایک صحابی عرض کیے کیا خیر شر کو لاتا ہے؟ کوئی چیز اچھی ہے تو کیا وہ اپنے ساتھ برائی کو لاتی ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کیے، اس سائل کا جواب نہیں دیے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا، ہم نے خیال کیا کہ آپ کی خاموشی کبھی اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا تھا، وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ قالا، راوی کہتے ہیں بس آپ سے پسینہ چھٹ گیا، پسینہ آپ کے چہرے انور پر پسینہ آ گیا، وہ پسینہ دور ہو گیا، اور آپ نے فرمایا سائل کہاں ہے؟ ابھی جس شخص نے سوال کیا او یأتی الخیر بالشر، کیا خیر بھی شر لاتا ہے؟ تو گویا کہ آپ نے اس سائل کی تعریف کی کہ اچھا سوال کیا انہوں نے، یہ ایک بہترین سوال ہے ان کا۔ فقال، آپ نے فرمایا کہ خیر شر کو نہیں لاتا، خیر اپنی جگہ خیر ہے لیکن خیر کے ساتھ شر نہیں آتا۔ ان کے سائل کے سوال کا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات بیان فرمائی کہ اور بے شک ان چیزوں میں سے جو ربی جس کو اگاتی ہے، فصل بہار میں جو گھاس وغیرہ اگتی ہے، اس میں بعض گھاس ایسی بھی ہوتی ہے جو جانوروں کے لیے مہلک ہوتی ہے، جانور اگر اس کو لمٹ سے زیادہ کھا لیے تو وہ پیٹ ان کا پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ تو چیز اپنی جگہ اچھی ہے لیکن اس کی لمٹ اگر کراس کر دیے تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو ایک تمثیل دے کر بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے پسینہ جب چھٹ گیا، گویا کہ آپ اس سائل کی تعریف کی اور فرمایا کہ موسم بہار کبھی وہ چیز بھی اگاتی ہے جو ہلاکت کو پیدا کرتی ہے، یعنی جس کو زیادہ کھانے سے جانور کے
پیٹ پھول جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں یا مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، سوائے ہری بھری گھاس کھانے والے جانور کے۔ جو ہری بھری گھاس، سوکھی گھاس یا لمٹ سے زیادہ جب کھاتے ہیں تو مر جاتے ہیں، لیکن جو جانور ہری بھری گھاس کھاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، حالانکہ چیز ایک ہی ہے، لیکن اس کو زیادہ مقدار میں کھانے سے، لمٹ کراس کرنے سے اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ، نقصانات ہوتے ہیں۔ تو حبت کہتے ہیں حباطا، تحریک کے ساتھ، یعنی تینوں کے حرکت کے ساتھ، ہلاکت کے معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے حبطت الدابۃ اذا ماتت من کثرت الاکل بواسطۃ طیب المرعی، کہ جانور جب بہت زیادہ کھا لے تو اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے۔ اس کو چراگاہ اچھی معلوم ہوتی ہے تو کھاتا چلا جاتا ہے۔ جانور کھانے سے نہیں رکتے، مسلسل کھاتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں ان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، یہ مر جاتے ہیں وہ جانور، یا مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ الا آکلۃ الخضر، سوائے ان جانوروں کے جو ہری بھری گھاس کھانے والے ہیں۔ بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ الا آکلۃ الخضر، تو خضر کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہ خضر جو ہری بھری جو گھاس ہوتی ہے، اس کو موسم بہار نہیں اگاتی، بلکہ یہ گرما میں وہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں یا نیچے جو اگتے ہیں نباتات، ان کے سوکھنے کے بعد جو گھاس رہتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو جانور اس گھاس کو، جو موسم گرما کی جو گھاس ہے، اس کو کثرت سے نہیں کھاتے، زیادہ مقدار میں نہیں کھاتے، بلکہ وہ کب کھاتے ہیں اس گھاس کو؟ جب ان کو کھانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ملتا تو اس وقت وہ کھاتے ہیں، اور صرف پیٹ بھرنے کی مقدار میں کھاتے ہیں۔ یہاں مقصود کیا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنے پر ابھارنا ہے۔ تو یہ جو جانور ہیں وہ لمٹ سے زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو جانور ہری بھری گھاس کھاتے ہیں یا گرما کے موسم میں اگی ہوئی گھاس کھاتے ہیں، اکلت وہ کھائے یہاں تک کہ اس کے دونوں کوکھ، جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہ دراز ہو جائے، پھیل جائے، یعنی جانور کھا کر اچھا فربا موٹا ہو جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عین سورج کے سامنے آتا ہے اور گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، پھر دوبارہ واپس جاتا ہے، پھر کھاتا ہے، مطلب چارے کو ہضم کرتا ہے اور اس چارے کو باہر نکالنے کے بعد پھر دوسرا چارہ کھاتا ہے۔ اور یہ مال ہرا بھرا ہے اور میٹھا ہے، پس جو کوئی اس کو اس کے حق کے ساتھ لے، ناحق نہ لے، کسی کی حق تلفی کر کے نہ لے، کسی پر زور زبردستی کر کے، ڈکیتی چوری کر کے نہ لے، کسی کا حق مار کر نہ لے، بلکہ اس کو اس کے حق کے ساتھ لے اور اس کو اس کے حق میں رکھے، یعنی اس کا بیجا استعمال نہ کرے، جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم ہے ان پر خرچ کرے، تو وہ کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ مال اچھی بھی چیز ہے، بری بھی چیز ہے، اس کے استعمال کے اوپر ہے۔ اس کو استعمال کرنے والا اگر غلط استعمال کرے تو اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن استعمال کرنے والا اس کا صحیح استعمال کرے، مال و دولت حلال طریقے سے، محنت اور جد و جہد سے کمائے اور اہل و عیال پر خرچ کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھے، تو اس کے لیے یہ مال بہترین مددگار ہے۔ اور جو کوئی اس کو ناحق لے، یتیم کا مال اس کا حق مار کر کھا جائے، یا کسی شخص پر زور زبردستی کر کے اس کا مال چھین کر کھا جائے، یا زمینوں پر قبضہ کر لے، زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لے، بہرحال جو بھی شکل ہو سکتی ہے اس کی، یا رشوت لے کر کھائے، زبردستی کھائے، ڈرا دھمکا کر لے، اور جو کوئی اس کو مال کو ناحق لے، تو اس کی مثال کیسی ہے؟ وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی، اور وہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کی صحت پر ان دونوں ائمہ کا اتفاق ہے۔ مطلب یہاں یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری غالباً فرماتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں، پہلے زمانے میں مال جمع کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا، توکل کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں مال مومن کی ڈھال ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے پاس مال نہ ہو تو یہ سلاطین، بادشاہان وقت، ان کو اپنا رومال دستی بنا لیں گے، جب ضرورت پڑی استعمال کرے، ہاتھ پہنچے اور پھینک دیے۔ تو مال مومن کی ڈھال ہے جس سے وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے، کوئی دوسرے دین والے اس کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس کو ہٹا نہیں سکتے اس کے دین سے۔ بہرحال
مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے، اگر کوئی اس کو غلط طریقے سے لے اور غلط جگہ اس کا استعمال کرے تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوگا، ورنہ مال جیسے بڑے بڑے صحابہ بعض عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے ڈھیر ساری دولت کے وہ مالک تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ بھی جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر جنتی فرمایا، ان کے پاس بھی مال و دولت تھی، لیکن وہ لوگ اس مال و دولت کا اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے تھے، اس سے اسلام کی نشر و اشاعت میں اور غریبوں کی مدد میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے۔ تو مال فی نفسی ہی برا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس کا استعمال غلط کرے تو وہ مال وہی مال اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حدیث نمبر 5163 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی اعلی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔